السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آج مبارک کے ساتھ بہادر شاہ ظفر کا ذکر کیا ایک تقریر میں اور ٹیپو سلطان کا عمران خان نے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ دونوں کو تاریخ کس طرح یاد کرتی ہے۔ دیکھیں، موت تو سب کو آنی ہے، بچنا تو اس دنیا میں کسی نے بھی نہیں، نہ عمران خان نے، نہ میں نے، نہ آپ نے۔ ایک وقت ہے کہ جب بھی بلاوا آ گیا جانا تو پڑے گا، مگر ذلت کی زندگی جو آپ دیکھ رہے ہیں آج کل لوگوں کی، اب میں بار بار ان لوگوں کا نام نہیں لوں گا، آپ کو بھی پتہ ہی ہے ان کی جو حالت ہوئی ہے، وہ سب کے علم میں ہے۔ عزت اس وقت عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، چاہے وہ جیل میں ہے، مگر جس طرح ٹیپو سلطان کو آج لوگ عزت کے ساتھ یاد کرتے ہیں، بہادروں کو ہمیشہ تاریخ میں عزت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ اب یزید ہے، کتنی لعن طعن اس پر پڑتی ہے، اور یہ جب تک قیامت نہیں آنی اس پر پڑتی رہنی۔ اور بھی آپ کے علم میں ہے، ہلاکو خان، چنگیز خان، جو بھی جابر حکمران ہے، جو اچھے حکمران تھے، لوگ انہیں اچھے الفاظ میں یاد کرتے۔ جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ ان کے ذہن میں تھا کہ عمران خان جیل میں چلا جائے گا اور وہاں پہ اس کو توڑ دیا جائے گا، عمران خان کو کسی نہ کسی طرح پریشان کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہر وہ طریقہ انہوں نے آزمایا ہو کہ کسی طرح عمران خان کو نیچا دکھایا جائے، اور جو ہم کہتے ہیں وہ یہ مان جائے۔ جو عمران خان کے ساتھی ہیں ان کو بھی یہی پیغام دیا گیا ہے، شاہ محمود قریشی کو، کہ اگر آپ نے عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑا تو آپ جیل میں رہیں گے، اور آپ کے اوپر ہم اتنے کیس بنائیں گے کہ کبھی آپ جیل سے باہر نہیں آ سکے۔ پرویز الہی کو نیا میسج گیا کہ اگر آپ نے عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑا تو آپ کو جناب 5 سال کے لیے ہم جیل میں بھیج دیں گے۔ وہ کوئی بھی کیس ڈال سکتے ہیں، نیب کا ڈال سکتے ہیں، جو مرضی ڈال سکتے ہیں، صاف ان کو بتایا گیا یہ جج ہمارے ہیں، یہ عدالتیں ہماری ہیں، آپ کی کوئی بات نہیں سنے گا۔ بس 2 ٹوک الفاظ میں بتا دیا گیا۔ ابھی تک تو خبر یہی ہے کہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف آپ کے علم میں ہے، چیمہ صاحب جو گورنر پنجاب تھے وہ بھی جیل میں پڑے ہوئے ہیں، یاسمین راشد صاحبہ وہ بھی جیل میں پڑی ہوئی ہیں، صنم جاوید ہے، طیبہ راجہ ہے، اور بھی خواتین اس وقت جیل میں، ختیجہ شاہ ہے۔ یہ لوگ کیوں جیل میں ہیں آپ کو پتہ ہے؟ آج یہ اعلان کر دیں کہ ہم عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، ان کے اوپر سے تمام کیسز ختم ہو جائیں، یہ بالکل دودھ کے دھلے ہوئے، کوئی کیس نہیں ان کے اوپر، مگر یہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں۔ آپ سب کو یہ بھی کل کا پتہ ہے کہ جہاں ہمارے کمانڈر فیل ہوئے وہاں پہ پٹھان نوجوان آگے آئے، انہوں نے خود وہ آپریشن کیا اور کامیاب آپریشن ہوا۔ ٹھیک ہے، شروع میں تھوڑی سی ڈرامے بازی چلتی رہی، کبھی ہیلی کاپٹر آ رہا جا رہا، صبح میں نے یہ پروگرام بتایا تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی جلدی گھبرا جاتا ہے، کوئی بندہ ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے۔ اب عمران خان کافی مضبوط انسان ہے، اور اس کو بھی پتا ہے کہ اگر یہ میرا کوئی نقصان کر دیتے ہیں، جس طرح یہ بھی افواہیں خود ہی چھوڑتے ہیں کہ اسے زہر دے دیا جائے گا تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے، پھر لوگ اس تک کس طرح پہنچا دے، اس کے وکیل پہنچا دے کہ آپ کو مار دیا جائے گا، دہشت ڈالی جاتی ہے۔ مگر وہ کہتا نو پرابلم، جو ہونا دیکھی جائے گی۔ یہ بھی پتہ چلا کہ آج جو اس کے وکلاء تھے انہوں نے ملاقات کی، کھوسہ صاحب نے بھی کی، اور عمران خان نے کیا کہا کہ کوئی پریشانی نہیں، میں نے قرآن مجید پڑھا ہے، میں پڑھ رہا ہوں، اور مجھے قرآن پاک پڑھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اب یہ لوگ پریشان ہیں کہ اب کیا کریں۔ پھر جو مریم صاحبہ کی خواہش اب بتا دیتا ہوں آپ کو میں۔ دیکھیں، کردار بڑی چیز ہوتی ہے انسان کی، جب کردار ہی کوئی نہ ہو، کسی کا کردار ختم ہو جائے، بد کردار ہو، آپ سب کے پتہ ہے، سب کے علم میں ہے کہ یہ مریم کی زندگی کے بارے میں، مریم نے طاقتور لوگوں کے ذریعے عمران خان کے واش روم کے باہر کیمرے فٹ کروائے، کیونکہ
مریم آپ کو پتہ ہے ویڈیو آڈیو کی شکین ہے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ یہ بھی ایک نفسیاتی بیماری ہوتی ہے انسان کو. یہ جو ہمارے کل ایک آپریشن کے بارے میں سارا دن خبریں چلتی رہی، مگر ان کا کام نہیں تھا نا آپریشن، تو ان کا تو کام تھا ویڈیو آڈیو یہ وغیرہ وغیرہ بنانی. ظاہر ہے جب وہ اپنے شعبے سے ہٹ گئے تو آپریشن بھی پھر ایسے کا ہی ہونا تھا کہ دیکھی جائے گی، اگر کوئی بچ گیا تو بچ گیا. تو ہر ایک کی ایک لائن ہوتی ہے. یہ بیماری لگ جاتی ہے، جس طرح نشہ ہو جاتا ہے کسی کو، چرس کا نشہ، کسی کو فیم کا نشہ، کسی کو شراب کا نشہ، کسی کو بدکاری کا نشہ، کسی کو کیا، میں اتنی تفصیل میں جاؤں. اس طرح یہ مریم کو یہ نشہ ہے ویڈیو دیکھنے کا. عمران خان کو وہ دیکھنا چاہتی کہ یہ کیسے کا ہے. یہ اب تو بوڑھا ہو گیا، 72 سال اس کی عمر ہے، ظاہر ہے ابھی بھی وہ فٹ ہے. تو اس کے دل میں یہ چیز آئی کہ عمران خان جب جوان تھا تو بے شمار آپ کو بتایا کہ لڑکیاں عمران خان کو پسند کرتی تھی اور شادی بھی کرنا چاہتی تھی، مگر اب ایک عمران خان تھا، کس کس سے شادی کرتا. تو وہ مریم کو بھی اس وقت کا اس کے دل میں تھا مریم کے، مگر ظاہر ہے پھر حالات ٹھیک نہیں ہوئے، کیونکہ شروع میں عمران خان کے نواز شریف کے حالات کچھ بہتر ہی تھے. تو اب وہ دیکھنا چاہتی تھی، تو اس نے پھر یہ، کیونکہ وہ جن کے ذریعے یہ کام لے رہی ہے ان کی ویڈیو بھی اس کے پاس ہے، تو ان کو پھر کہا کہ ذرا میرا نشہ پورا کراؤ، وہ ویڈیو شیڈیو بنا کے مجھے دو، ورنہ تو ضرورت نہیں تھی. 72 سال کے بوڑھے آدمی کی ویڈیو کیا کسی نے کرنی. مگر بیماری ہے، اور وہ بیماری جو ہے وہ ظاہر ہے اس کا علاج کوئی نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہمارے کئی لوگ غلط کام کرتے پکڑے جاتے ہیں، عمر ان کی ہو جاتی 75 سال 80 سال، مگر پھر بھی، لیکن ایک کیونکہ بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ جب تک ان کو نہ وہ کرے حرکتیں، اس وقت تک ان کو سکون نہیں ملتا. یہ میں نے بالکل آپ کو ٹھیک بتایا کہ وہاں سے آرڈر آئے اور اس کی خواہش کے مطابق ویڈیو کیمرے لگائے گئے، اور پھر آئی کھوسا صاحب بھی ہنس رہے تھے، کہتے اس کے واش روم کے اوپر کیمرہ لگایا ہوا ہے. عمران خان کہتا ہے یہ سوچنے کی بات ہے. اور وہ یہ بھی ایک چیز ہے، دوسری ایک اور بھی بیماری ہے کہ میں اسے دیکھوں کہ یہ کس حالت میں رہتے ہیں، کس طرح اٹھتا ہے، کس طرح سوتا ہے. ان لوگوں کو کسی کو تکلیف میں دیکھ کر مزہ آتا ہے. یہ لوگوں کو جب مارتے ہیں، قتل کروا دیتے ہیں، کئی کچھ کرتے ہیں آپ کے علم میں، تو یہ اپنا نشہ پورا کرتے ہیں. بیمار لوگ ہیں اور ان کا علاج کوئی نہیں ہے. بدقسمتی سے طاقتور لوگ بھی ان میں شامل ہو چکے ہیں. تو جناب یہ جو کچھ بھی ہے، عمران خان کے حوصلے ابھی تک بلند ہیں، وہ کسی صورت بھی ان کی کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں، بھٹو جو تھا وہ بھی آخری وقت تک یہی تھا، مضبوط رہا، اور اس نے بھی ہار نہیں مانی تھی. اب اگر ہار مان جاتا تو شاید شروع میں چھوڑ دیتے اسے، لیکن وہ آخری وقت تک ڈٹا رہا. لیکن وہ والے حالات اور آج کے حالات میں فرق ہے. عمران خان کے ساتھ ینگ لڑکے جو ہے، لڑکیاں ہیں، وہ پسند کرتے عمران خان کو، دوسرے بھی کرتے. اب یہ اس کا جو حل ہے وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا کیا جائے. انتخابات کا بھی شور ڈال رہے ہیں، اور عمران خان کو انتخابات میں حصہ لینے نہیں دے گے، کیونکہ اس وقت تک آپ کے علم میں ہے کہ وہ آ جائے گا ایک حرام خور چیف جسٹس جو تیار بیٹھا ہوا ہے، جو خود چور ہے. اب 2 دن کے اندر کوئی پتہ لگے گا کہ وہ فاروق، وہ عامر فاروق، وہ کیا کرتا ہے. کیونکہ کہا جا رہا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ اگر وہ فیصلہ کرے نہ کرے ہمارے پاس آ جائیں 2 بجے. دیکھتے ہیں کہ کل اور پرسوں کیا ہوتا ہے. 2 دن میں مجھے لگ رہا ہے کہ اس کیس کا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، مگر اور بے شمار کیس جو بنائے ہوئے ہیں ان کے بارے میں اب کیا پروگرام ان کا آپ سب کو پتا ہے. جس طرح یہ پرویز الہی کو نہیں چھوڑ رہے، دوسرے تیسرے کو نہیں چھوڑ رہے، تو عمران خان کو کہاں سے چھوڑیں گے. اچھا، آج جو میں نے آپ کو حالات حاضرہ بتانا، آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے.
آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا چیز آپ کے لیے لے کے آ رہا ہوں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔